بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کتب سیرت میں آج جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ایک خاتون کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کے حوالے سے ہے۔ یہ کتاب محترمہ شہناز کوثر کی تصنیف لطیف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی۔ جیسا کہ عنوان کتاب سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی سے متعلق ہے۔ یہ کتاب 23 جولائی 1993 کو اختر کتاب گھر لاہور سے اشاعت پذیر ہوئی ہے اور 1994 میں وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان نے اس کتاب کو ایوارڈ سے نوازا ہے۔ یہ کتاب دراصل ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ہے جو بعض سیرت نگاروں کے ہاں یا عوام میں پائی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرت، غریبی اور مفلوق الحالی کا شکار تھے۔ محترمہ شہناز کوثر صاحبہ نے اسی غرض سے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا انتصاب بھی بڑا دلچسپ اور عجیب ہے، جس میں ایک لحاظ سے ان لوگوں پر کاٹ کی گئی ہے یا ان لوگوں پر طنز کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفلوق الحال دکھاتے ہیں۔ اس کتاب کا انتصاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی غریب قرار دینے والوں کے نام۔ اگر اس کتاب کا ہم خلاصہ بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ مصنفہ اس میں ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب ثروت انسان تھے، متمول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے جو والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ تھے وہ ایک کامیاب تاجر تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے وہ مال تجارت میں لگائے رکھا، اور پھر جناب عبدالمطلب اور پھر جناب ابو طالب۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان تجارت سے وابستہ تھا، اور زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تجارت کو ترک نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے بین الاقوامی سفر بھی کیے۔ اور محترمہ شہناز کوثر صاحبہ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اجرت پر تجارت نہیں کی، اور اس بات کا بھی رد کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے اسودہ حال ہوئے تھے، بلکہ وہ پہلے سے ہی اسودہ حال تھے۔ اس کتاب میں وہ دلائل سے ثابت کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثاثہ جات کو ڈسکس کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثاثہ جات کی تفصیلات قاری کو مہیا کرتی ہیں، اور ان سیرت نگاروں پر جملے کستی ہیں یا طنز کرتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفلوق الحال، غریب اور فقیر جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں جب وہ طنز کرتی ہیں یا تنقید کرتی ہیں وہ سیرت نگار کا قد کاٹ کا لحاظ کیے بغیر، مثلا وہ شبلی نعمانی پر بھی سخت جملے لکھتی ہیں۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری جن کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی ہے، اس پر بھی جہاں جہاں وہ سمجھتی ہیں کہ ان سے لغزش ہوئی ہے وہاں سخت جملوں کے ساتھ ان پر تبصرہ کرتی ہیں۔ تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی سے متعلق کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثاثہ جات کیا تھے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کا مطالعہ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ یہ ایک خاتون کی کتاب ہے اور اچھی خاصی ضخیم ہے۔ 176 صفحات کی اس کتاب کے مطالعے سے آپ یہ جان سکیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا، آپ کی بود و باش کیسی تھی، آپ جود و سخا کیسے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ جیسے بعض دفعہ دکھایا جاتا ہے کہ بڑی اسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ والسلام۔